عرب ممالک نے امریکہ میں 1000 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے اور مزید 3600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک $400 ملین کا لگژری طیارہ تحفے میں ان کی فیملی کی کرپٹو کمپنی میں $500 ملین کی سرمایہ کاری چاہتے تھے کہ ٹرمپ ان کے ہو جائیں، مگر ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔ اب جن امریکی فوجی اڈوں نے اس عرب علاقے کی سیکیورٹی کی ضمانت دینی تھی، وہی حملوں کی وجہ بن گئے ہیں۔ عرب ممالک میں ٹرمپ کے ساتھ بہت بڑے معاشی معاہدے کیے۔ سعودی عرب نے 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا، جبکہ متحدہ عرب امارات نے 1400 ارب ڈالر کی 10 سالہ سرمایہ کاری کا فریم ورک دیا۔ قطر نے بھی 1200 ارب ڈالر تک کے معاہدوں کا اعلان کیا۔ کل ملا کر خلیجی ممالک نے ٹرمپ کے دوسرے دور میں ٹریلینز ڈالر کی سرمایہ کاری اور وعدے کیے۔ یہ صرف ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے معاشی مفادات، ٹیکنالوجی، ڈیفنس اور تیل سے ہٹ کر معیشت کی وجہ سے بھی کیا گیا۔ قطر نے ٹرمپ انتظامیہ کو ایک لگژری بوئنگ 739 طیارہ تقریباً $400 ملین مالیت کا بطور بے شرط تحفہ دیا۔ اسے نیا ایئر فورس ون بنانے کا منصوبہ ہے اور بعد میں ٹرمپ لائبریری میں منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ بہت متنازع رہا اور اخلاقیات اور غیر ملکی اثر و رسوخ پر شدید تنقید ہوئی۔ متحدہ عرب امارات سے منسلک ایک فرم نے ٹرمپ فیملی کی کرپٹو کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل میں $500 ملین کا 49% حصہ خریدا۔ یہ انوگریشن سے پہلے ہوا اور بڑا تنازع بن گیا۔ عرب ممالک نے ٹرمپ سے امید کی تھی کہ وہ اسرائیل کو کچھ کنٹرول کریں گے یا متوازن پالیسی لائیں گے، خاص طور پر غزہ اور ایران کے مسائل پر، مگر ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ قریب ہی رہے۔ یہ رائے خلیج میں عام ہے، خاص کر حالیہ واقعات کے بعد۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس لیڈروں پر حملہ کیا، جہاں امریکہ کا سب سے بڑا اڈہ العدید ہے۔ خلیجی ممالک نے اس پر حیرت اور غصہ کا اظہار کیا کہ امریکہ کے اڈے ہونے کے باوجود ان کی سیکیورٹی کی ضمانت کا کیا فائدہ اگر اسرائیل ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قطر کو بڑی سیکیورٹی گارنٹی دی گئی، مگر یہ دکھاتا ہے کہ تناؤ موجود ہے۔ اب خلیجی ممالک امریکہ پر مکمل انحصار نہیں کرنا چاہتے، وہ چین اور روس کے ساتھ بھی آپشنز رکھ رہے ہیں۔ مجموعی طور پر عرب ممالک نے ٹرمپ کو پیسے، طیارہ اور ڈیلز دے کر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، مگر ٹرمپ پھر بھی اسرائیل فرسٹ پالیسی پر رہے۔ امریکہ کے فوجی اڈے اب تحفظ کی بجائے خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ نیریٹو پاکستان اور عرب میڈیا میں عام ہے، حقیقت کچھ زیادہ نوانسڈ ہے۔ خلیجی ممالک نے سرمایہ کاری اپنے مفادات کے لیے بھی کی، یعنی معاشی ڈائیورسفیکیشن، AI اور ٹیکنالوجی میں۔ ٹرمپ نے خلیج کے ساتھ ڈیلز کی اور اسرائیل کے ساتھ بھی۔ امریکہ کے اڈے ابھی بھی ایران کے خلاف خلیج کی بنیادی سیکیورٹی ہیں، مگر اسرائیل کے اقدامات سے ان کی ساکھ کو کچھ نقصان ہوا ہے۔